اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے، کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کا یکسو ہونا بنیادی شرط ہے۔ فوکسڈ، بالکل کنسنٹریشن لازم ہے۔ کسی گزری نشست میں میں یہ ذکر کر چکا، یعنی جو کچھ انسان کے دل میں ہو، جو اس کے ذہن میں ہو، وہی اس کی زبان پہ ہو اور اسی کا اسے احساس ہو مکمل طور پہ، فوکس پرسنالٹی، اور وہ کیفیت اس وقت انسان پہ طاری ہو، اس قدر طاری ہو کہ پھر دھیان کسی اور طرف نہ جائے، ایک ہی طرف توجہ رہے، ایک ہی منزل، ایک ہی راستہ، ایک ہی مقصد زندگی کا۔ وہ بصیرت کے انسان باہر کی دنیا سے نکل کے اندر کی دنیا کو دیکھ سکے، اپنے آپ کو سمجھ سکے، میں کیا ہوں۔ دوسروں کو تو بعد میں سمجھنا ہے نا، پہلے تو یہ سمجھے کہ میں خود کیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ سورج کو چمگادڑ یا الو دن کی روشنی میں وہ نہیں دیکھ سکتے، ان کی آنکھ نہیں دکھا سکتی، وہ سورج کا نظارہ نہیں کر سکتے، روشنی میں اندھے ہو جاتے ہیں غالباً، لیکن ان کی آنکھیں ہیں، لیکن تمام دن وہ بصیرت سے محروم، اور انہیں دن کی روشنی سے کوئی غرض نہیں۔ صبح ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے، نہیں، وہ اندھے ہیں۔ عجب صفت ہے ان جانوروں کی کہ یہ صرف اندھیروں میں دیکھتے ہیں اور بہت خوب دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ان کو اندھا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اندھے پڑے ہوئے ہیں، دن میں کچھ ان کو، وہ رات کے وہ خود اندھے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی جو اپنی بینائی ہے ان جانوروں سے، ان لوگوں کی جو دن میں روشنی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کئی گنا کم ہوتی ہے اور ان جانوروں کی بہت بہتر ہوتی ہے۔ انتہائی یکسوئی عطا ہو جاتی ہے ان کو رات میں۔ یہ بہت سے کام خاموشی سے، یکسوئی سے، کیونکہ تنہائی بھی ہوتی ہے، جنگلوں میں جانور سو رہے ہیں، آبادیوں میں انسان خاموش ہیں، تو انہیں انتہائی کنسنٹریشن عطا ہوتی ہے ان سارے جانوروں کو۔ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو رات کی تاریکیوں میں یا ویسے اندھیروں میں جھانک لینے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ گلا شکوہ، شکایتیں، فرمائشیں، خوش آمدیں نہیں کرتے، اور یہ جو یکسوئی ہے یہ انہیں، یعنی کنسنٹریشن یا فوکس ہونا، ایک طرح سے اطمینان عطا کرتی ہے۔ کیونکہ اکثر آپ دیکھیں نا، دن میں آپ بازاروں میں نکلیں، باہر نکلیں، بہت کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، دکانیں، گاڑیاں، ٹریفک، دفاتر، شور، سگنلز، ہجوم، لیکن جب آپ خاموشی میں، تنہائی میں اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ایک اطمینان ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو ہم تسلیم و رضا کا جذبہ بھی کہتے ہیں۔ ایک سکون سا آ جاتا ہے زندگی میں ان لوگوں کے جو اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب یہ نقصان ہو گیا، اللہ مالک ہے، دوبارہ محنت کروں گا، پھر حاصل ہو جائے گا، پھر کاروبار شروع کروں گا، پھر گاڑی خریدوں گا، پھر بناؤں گا۔ اگر یہ ہم سنتے رہتے ہیں ساری باتیں، اگر قدرت نے جو کام کر دیا، انسان اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہے قدرت کے کاموں میں، کہ یہ قدرت نے کر دیا ہے، ایسے ہو رہا ہے، یہ بارش ہو رہی ہے، میں بھی جا کے بالٹی میں سے پانی ڈالتا ہوں اس میں، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ بیماری آ گئی تو بھی تسلیم، اور صحت مل گئی تو بھی تسلیم۔ ہم اپنی زندگی سے جتنا اپنی ذات کو، اپنی انا، اپنی خواہشات کو نکالتے چلے جائیں گے، یہ بات میں نے پہلے بھی کی، اتنا ہی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ دریا جانے، کشتی جانے اور موج جانے۔ کئی لوگ جو بظاہر زندگی میں بہت زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، پہلے تو یہ کہ کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، لیکن بہرحال جو بھی پیمانہ ہے اس میں اپنے اپنے شعبوں میں بہت کامیاب نظر آتے ہیں۔ کامیاب ڈاکٹرز، کامیاب انجینئرز، کامیاب سائنسدان، کامیاب کاروباری شخصیات، کامیاب سیاستدان، کامیاب میڈیا سے وابستہ لوگ ہر شعبے میں، لیکن پھر ان میں ایک بے چینی اور پریشانی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر اکثر ان سے بات کریں تو آپ کو اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا۔ اچھا، وہ قطعاً لا علم ہوتے ہیں اس بات سے کہ ان کا زندگی میں ٹارگٹ ہے کیا، مقصد کیا ہے۔ اگر کوئی کاروباری شخص ہے تو آپ اس سے
یا کوئی اور بھی دکاندار ہیں یا عام زندگی کی کسی بھی پیشے سے وابستہ شخصیات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، میڈیا سے کے لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، آپ اسے 5 سے 10 سال بعد بھی ملیں، بہت ترقی کر چکے ہوں گے، ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا، عہدے بھی بڑے ہو گئے ہوں گے، زندگی میں آگے بھی نکل گئے ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ایک جملہ پھر سنیں گے ان سے کہ یار بس یہ اگلا ٹارگٹ جلد سے جلد حاصل ہو جائے کسی طرح، ایک میں نے پلان بنا کے رکھا ہوا ہے اور بس وہ پلان کامیاب ہو جائے نا تو پھر میرا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا۔ تو آپ سوچیں گے کہ اس کا ٹارگٹ تو اچیو ہی نہیں ہو رہا، میں جب ملتا ہوں کچھ اچیو ہو گیا، جو اس نے 10 سال پہلے مجھ سے کہا تھا کہ یار میرا گھر ہونا چاہیے، میری گاڑی ہونی چاہیے، میری دکان ہونی چاہیے، لیکن اب میں آیا ہوں تو اس کا ٹارگٹ اور آگے بڑھ گیا ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں کہتے زندگی میں کہ یہی میری منزل ہے، میں بہت خوش ہوں، اللہ کا بڑا احسان، یہی میرا حاصل ہے، یہی میرا انجام ہے اور بس میں راضی ہوں۔ نہ منزل کا علم ہوتا ہے اکثر لوگوں کو، نہ رستے کا، اور پھر اسی لیے یکسوئی پیدا نہیں ہوتی، کنسنٹریٹ نہیں کرتے، اور اسی لیے پھر اطمینان اور سکون بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایسی باتیں آپ یا ہم کریں گے کہ جی بس 2-4 معاملات طے ہو جائیں، بس یار یہ سفارش لگ جائے، یار میں نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے، یار کسی کو پیسے کھلائے ہوئے ہیں، بس یہ کام نکل جائے، یہ 3-4 مسئلے حل ہو جائیں تو بس معاملہ طے ہو جائے گا، پھر میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ سکون کبھی نہیں آتا۔ کوئی ادھر ادھر سے کام نکل جائے تو کام چل پڑے گا میرا، کبھی نہیں چلے گا۔ اچھا پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ میں تو بالکل راضی خوشی تسلیم و رضا کے ساتھ زندگی گزارنے والا بڑا عاجز مسکین ہوں جی، میری تو کوئی خواہشات ہی نہیں ہے، میں تو بس اپنی زندگی میں خوش ہوں، بس یہ تھوڑا سا لوگوں کا کام ہے، دوسروں کا کام ہے، یہ حل ہو جائے تو مجھے بڑا سکون حاصل ہو جائے گا، میں تو اصل میں ان کے لیے پریشان رہتا ہوں، دوسروں کے لیے پریشان رہتا ہوں۔ یہ جملے بھی بہت سے لوگ ہمیشہ کہتے نظر آتے ہیں، جو دوسروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں سکون مل جاتا ہے، وہ اس طرح بے چین نہیں ہوتے کہ ہر ایک کو اپنی کہانیاں سناتے پھریں۔ ہمیشہ یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا تمام زندگی، اور یہ لوگ ہم ہیں، جس مقام پر بھی ہم پہنچ جائیں زیادہ کا حصول ہمیں بے چین رکھتا ہے، پریشان رکھتا ہے، اور دراصل جو کچھ ان کے پاس یا ہمارے پاس ہو رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے کھو رہے ہوتے ہیں، اور یعنی جو ہے وہ بھی نکل رہا ہوتا ہے ہاتھ سے کسی اور کے لالچ میں، اور بہت سے رستے، بہت سی منزلیں، یعنی جو ذات ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، سوچ تتر بتر ہو جاتی ہے، ذہن کنفیوزڈ، پریشان، بہت کچھ شروع کر دیا ایک ہی وقت میں، یہ بھی شروع کر دو، اس کو بھی یہ کام بھی ڈال دو، ادھر بھی کمیٹی ڈال دی، ادھر بھی دکان کھول دی، ادھر بھی یہ کر دیا، اور سب کچھ ادھورا پڑا ہے، ایک کام بھی مکمل نہیں ہو پا رہا، اور جو کچھ مل گیا اس کے ساتھ بھی مزید، یعنی اب ایک گھر مل گیا تو مزید، کاروبار بن گیا تو مزید، یعنی ہر کام ادھورا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے ان لوگوں پہ جن کو اندر اور باہر زندگی میں سکون مل جائے، ایک جگہ ٹھہراؤ آ جائے، کہ کوئی گالی دے تو بھی انسان کہے کہ بھائی یہ تمہارا کام تھا، تمہارا عمل جانے، تمہاری گالی سے، تمہاری نفرت سے، تمہاری بددعاؤں سے، تمہارے کوسنے سے میری حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب کیا ہوگا کہ جو گالی دینے والا ہے وہ مزید پریشان اور مزید بے سکون ہو جائے گا، اور جس نے جواب دیا کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو کہتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تو جو گالی سننے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اچھا اب معمولی سے مسائل پہ جو الجھنے والے لوگ ہیں، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا گالیاں دینا، کبھی مطمئن نہیں ہوتے، کبھی خوش نہیں ہوتے۔ دریا کی جو چھوٹی چھوٹی لہریں ہیں وہ کبھی سمندر کی موج نہیں بن سکتی، اور چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہیں وہ ایک شیر کی دھاڑ کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اطمینان ہے، سکون، پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ، یہ زندگی کو قبول کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اے سچ، جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا، جو مالک تیری عطا ہے، جو تیری مرضی ہے، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں، یہ اطمینان ہے، یہ سکون ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اگر اس میں بہت کچھ کی طلب نہ پیدا کی جائے۔ اور جو لوگ اطمینان سے، سکون سے محروم رہتے ہیں،
وہ یا تو ماضی میں کہیں گم ہو جاتے ہیں، ایسا تھا، کتنا اچھا تھا وہ، ایسے وقت میرا وہ، میں جاتا تھا، میں آتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میرے ایک ایسے دوست ہوتے تھے میرے، یا مستقبل میں کھو جاتے ہیں، جا کے گم ہو جاتے ہیں، اور حال سے وہ جو موجودہ وقت ہے اس سے وہ محروم رہتے ہیں۔ وہ 10 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، میں آج تک اس سے سنبھل نہیں سکا۔ اچھا آپ اسے کسی آدمی کو سمجھائیں گے کہ یار دیکھو چھوڑ دو، بھول جاؤ، زندگی آگے، نہیں یار وہ بس ایک ہو گیا تھا نا، میں اس سے نکل نہیں پا رہا، میں بھول نہیں سکتا۔ اب انسان اپنے آپ سے فرار چاہتا ہے، یہ کام چوری ہے۔ بس وہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا نا، وہ ثانیہ میرے ذہن بس اسی میں الجھ کے رہ گیا۔ انسان اپنے حال اور اپنے مستقبل کو ماضی میں الجھا کر تمام اطمینان اور یکسوئی سے مکمل طور پہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، فرار ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو لمحہ موجود ہے، جو فیصلہ اسے ابھی کرنا ہے، جو کام اسے ابھی عمل آج اس وقت کرنا ہے، یہ زندگی ہے۔ باہر جا کے کھڑکی سے آپ جھانکیں، موسم، بارش ہو رہی ہے یا دھوپ نکلی ہوئی ہے، یا سڑک پہ لوگ جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، دفتر کھلا ہے، دکانیں کھلی ہیں، یہ منظر جو ہے جو آپ دیکھیں گے یہ کبھی پلٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ یہ چند لمحات میں، چند لمحات سے بھی کم، یہ ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ آپ واپس آ جائیں، 5 منٹ کے بعد جائیں، آپ کو دوسری گاڑیاں، دوسرے لوگ، مختلف منظر نظر آئے گا، موسم بھی تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اب ان مناظر کے لیے اپنا اطمینان کہ یہی دیکھتے رہنا ہے، اسی میں گم رہنا ہے، کیوں انسان اپنا اطمینان ظاہر کرتا ہے جب انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، مناظر نے بھی اور ہم نے بھی، جن سے انسان الجھتا رہتا ہے، جھگڑا کرتا رہتا ہے، برا بھلا کہتا رہتا ہے، وہ بھی نہیں رہیں گے اور ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس وقت کو، ان لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان پہ ایک وقت جو ہے وہ خراب آتا ہے، دکھی ہوتا ہے، وہ آنسو بہاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس پہ رونا نہیں آتا۔ اطمینان سے محروم لوگ جو ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، تو جواب کہتے ہیں، وہ ایک پوری لسٹ ان کے پاس ہمیشہ تیار ہوتی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے، کل سے طبیعت ڈاؤن ہے، میرا موڈ آف ہے، میں سیٹ نہیں ہوں، اچھے دن ابھی کہاں پہ آئے ہیں، ابھی تو پلان کر رہا ہوں، خوشیوں کو تو ترس کے رہ گئے ہیں۔ یہ معمولی سے جو ایشوز ہیں یہ ایک بہت بڑا غم بن کے تمام زندگی کا شکوہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پھر آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، تکلیفیں تو چلتی رہتی ہیں، اپنی جگہ ہے، یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا میرے ساتھ، لیکن یار دیکھو یہ کتنا اچھا موسم، کتنا اچھا ہو رہا ہے باہر۔ وہ اپنی توجہ کو ادھر ادھر کہیں کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ اور کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، خیرت خیریت ہے، سکون ہے، وہ جو دکھ پریشانی ہے اس کو پیچھے، وہ خود بخود پیچھے، ذہن کے پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر انہیں خوشی مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو گئے۔ اب یہ انسانی رویے ہیں، خوشیاں مل گئیں لوگ دکھی بیٹھے ہیں، خوشیاں نہیں ملی اور اس کے باوجود لوگ خوش ہیں۔ زندگی غموں اور خوشیوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، ہم بہت جلد گلہ شکوہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم خوش بھی ہو سکتے ہیں، ہم تسلیم بھی کر سکتے ہیں، مطمئن بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں کے لیے لا تعداد دلائل ہیں ہمارے پاس، ہم دلائل دے دے کے پوری زندگی دوسروں کو، اپنا بھی ذہن اس میں ضائع کر سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی، کہ یار میں یوں خوش نہیں ہوں، میں اس لیے یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، بولتے چلے جائیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے دلائل۔ اور اگر نہ بات کریں تو سکون، اطمینان، وضاحتیں دیتے جائیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں، وہ اپنی ذات کو کوسنے کے بعد پھر ماحول کو کوستے ہیں، پھر لوگوں کو کوستے ہیں، پھر ملک کو، پھر قسمت کو، پھر کوستے ہی چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا رہنے کی جگہ ہے، یہاں سے تو میں باہر ہی نکل جاؤں، یہ کوئی جگہ ہے رہنے کی۔ حالانکہ ہم یہ بنیادی بات بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم اور فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بسنے والے کروڑوں انسانوں سے بہتر جگہ دی، زندگی دی، ہمیں بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا مالک نے، لیکن ہم قدرت کے ساتھ ہر وقت شکوہ، ناراضگی، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس کے فیصلوں کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دھرتی ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور بس رونا دھونا۔
جو لوگ خود اپنی زندگی کو غموں کا دکھوں کا رنگ دینے کے عادی ہوتے ہیں پھر وہ اسی میں رنگتے چلے جاتے ہیں. زندگی میں بہت کچھ پریشان واقعات کی صورت سامنے آتا ہے، یہ تو بات سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. ہونا کچھ اور ہوتا ہے، کرنے والا لیکن کچھ اور چاہتا ہے، اور معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں. اگر صرف اتنا ہو جائے کہ گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو خاندان ہے یا جو قبیلہ ہے یا جو ایک چھوٹا سا ہمارا گروپ ہے، سوسائٹی جہاں پر ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ حالات و واقعات پہ راضی رہیں. یا اگر زندگی گزارنے والا شخص ہی ان واقعات پہ ایک ہی شخص سارے لوگوں کو چھوڑ دیں، ایک ہی شخص راضی ہو جائے کہ یار میں بس ٹھیک ہوں، تو اتنا ہی کافی ہے. زندگی میں آنے والا، زندگی میں رہنے کی وجہ سے ہونے والی مشکلات پہ اگر حتی الامکان خوش اور راضی رہنے کی کوشش کرے تو اس سے پھر نتیجہ مل جاتا ہے. وہ پھر اس کی طبیعت ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اس کو فیس کرتا ہے، وہ اس سے نکلتا ہے، ایشوز کو آگے بڑھتا ہے. بچے محنت کرتے ہیں، نوجوان کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بزرگ جو ہیں وہ مطلب آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا انہی لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے جو مایوس نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان زندگی میں ہونے والے واقعات اگر انسان کو راضی رکھنے کے لیے وہ کافی ہوں، اور وہ راضی ہونے میں کامیاب ہو گیا انسان، تو یہ کامیابی ہے. بس اس کو سمجھ لیں آپ. واقعات نہیں بدلتے، وہ ہوتے رہیں گے، پرابلمز آتے رہیں گے، اچھا ہوگا، برا ہوگا، غربت ہوگی، امیری ہوگی، سب کچھ ہوگا. انسان بدلتے ہیں، ان کا رویہ بدلتا ہے. صرف اس مزاج اور انداز زندگی کو بدلنا ضروری ہوتا ہے جس سے انسان پریشان رہتا ہے، یا جس مزاج سے انسان راضی ہوتا ہے. اب سورج کو دیکھیں، وہ نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے. گرمیوں میں آپ کو گرم لگتا ہے، سردیوں میں آپ کو ٹھنڈا لگتا ہے. یہ اس کا معاملہ ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے. اس طرح سے کائنات میں ہر شے چل رہی ہے، آپ کو بھی ایسے ہی چلنا ہوگا. انسان کا اپنا مزاج اگر ٹھیک ہو تو کئی واقعات اس کو برے نہیں لگیں گے، اور جو برے لگ رہے ہوتے ہیں انسان انہیں بدل سکتا ہے، اور یا پھر ان پہ راضی ہو سکتا ہے. یا تو آپ سے ایک صورتحال ہے، میں اس کو اس طرح واضح کرتا ہوں، ایک صورتحال ہے، پرابلمز آ گئے، یا تو انہیں آپ بدل لیں یا چینج کریں یا پھر راضی ہو جائیں. انتہائی آسان سی بات ہے. اور اگر راضی بھی نہیں ہو، اگر آپ ان کو ایکسیپٹ بھی نہ کریں اور چینج بھی نہ کر سکیں، صورتحال کو بدل بھی نہ سکیں، تو پھر تو پریشان رہیں گے. دو ہی تو حل ہے نا، یا راضی خوشی ہو جائیں یا بدل لیں. اچھا، اب دونوں نہیں کر سکتے تو بے چینی، اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات پہ ہمیں راضی ہونے کی توفیق عطا فرما، یا یہ کہ ہم انہیں بدل سکیں. بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان حالات کو قبول بھی نہیں کر سکتا، بدل بھی نہیں سکتا، وہی بات، تو اسے پھر سکون نہیں ملتا، اس کے ساتھ پھر ہمدردی کا اظہار ہی ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگ اکثر یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ یار بار بار دکان کھولتا ہوں، بار بار پیسہ جمع کرتا ہوں، بار بار فلاں چیز کے لیے کوشش کرتا ہوں، کیا کروں، بار بار پیسے ختم ہو جاتے ہیں. کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ یکسوئی نہیں ہے، بار بار وہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا رویہ نہیں تبدیل ہو رہا. اچھا، ان کا کوئی حل یا علاج نہیں ہوتا ہے. یہ شخصیات ایسے جو لوگ ہیں یہ الجھے رہتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کبھی انتہائی خوش ہو جاتے ہیں، کبھی انتہائی غمگین ہو جاتے ہیں. یہ دوسروں کی، شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کی مثالوں اور مشوروں پہ کہ اس نے ایسے کیا تھا اور وہ آگے نکل گیا، یا تو میں بھی ایسے کروں گا تو میں بھی آگے نکل جاؤں گا، یا وہ آگے نکل گیا میں آگے کیوں نہیں نکلا، دکھی، پریشان، معمولی سی بات پہ. اور پھر ذرا سی بات پہ خوشی، کہ مطلب خوشی اور غمی کے پیمانے آپ دیکھیں نا کیا ہوتے ہیں بے چینی کے. بجلی چلی گئی، اچھا جی اب بیٹھے ہیں پریشان، اب کیا ہوگا، کب آئے گی، سارا کام ہی خراب ہو گیا. زندگی میں کیا ہے، بجلی نہیں آتی، پھر اپنی ذات سے گھر پہ چلے گئے، گھر سے اپنی زندگی پہ چلے گئے، زندگی سے ملک پہ چلے گئے، ملک سے پوری دنیا. بجلی لائٹ گئی ہوئی ہے، ایشو کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی گئی ہے. اچھا، کئی واقعات زندگی کے جوڑتے چلے جائیں گے، اس میں پریشان سے پریشان تر ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ ایک میں نے مثال دی نا کہ بجلی چلی گئی گھر کی تو لوگ اس طرح بہیو کرتے ہیں. یہ متضاد کام اور سوچیں جو ہیں یہ بہت سی
جب ہم بہت سارے کام شروع کر دیتے ہیں، ہم میں سے کئی انسان راستہ طے کرنے کے باوجود افسوس کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان میں وہ خوبی نہیں ہوتی، وہ جو میں نے بات کی نا، کہ وہ اسٹیٹس کو یا تبدیلی کو، اپنے اندر جو مزاج ہے، اپنی تبدیلی، اپنا اسٹیٹس کو، پہلے اپنا اسٹیٹس کو، اپنا مزاج توڑیں گے، تبدیل کریں گے، پھر دنیا کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے، وہ اس کو توڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لیکن پھر اسی دنیا میں ایسے انسان بھی آتے ہیں جنہوں نے حالات اور واقعات اور پورے زمانے کو بدل کے رکھ دیا۔ پھر ان کے لیے بشارت ہوتی ہے کہ جو اپنے مشکل حالات کو اپنے عزم، اپنے ولولے، اپنی فکر اور نصیب سے بدل کے رکھ دیتے ہیں، وہ اپنی ذات کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان انسانوں سے بالکل مختلف جو کہ تبدیلی کا کہتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد زندگیوں کو مزید تلخ بنا دیتے ہیں۔ میں یار تمہیں یہ چینج کر کے دکھاتا ہوں سارا، اور تلخی ڈال جاتے ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم غریبوں کے حالات بہتر بنانے آئے ہیں، ایک سائنسدان کہتا ہے کہ جی ہم تو نئی ایجادات معاشرے میں لے کر آئے ہیں، حالانکہ وہ بیماروں کے حالات برباد کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ کئی بار وہ کسی مریض کے ساتھ رعایت بھی نہیں کرتا۔ فلاح جو ہے اس کی اپنے لیے ہوتی ہے، پیسہ کمانے کے لیے ہے، تو ایسی جو فلاح ہوتی ہے جس میں سے پیسے کا پہلو نکلے، وہ فلاح نہیں ہوتی۔ قسمت اور نصیب جو ہے وہ ہاتھ میں ہے کہ انسان جو چاہے اس سے بنا لے۔ مکان کا سوچا، مکان بنا لیا، آپ نے اپنے ذہن کے مطابق بہترین بلڈنگ کھڑی کر لی۔ اب ہر شخص اپنی خواہش، اپنا ڈیزائن، جو بھی اس کی پلاننگز ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ آدھی دنیا، یا شاید آدھی سے بھی زیادہ، جو کچھ میں نے سوچا ہے، میں نے پلان کیا ہے کاروبار میں، وہ میں نے بنا لیا، وہ میں نے حاصل کر لیا، اس کو کامیابی سمجھتی ہے اور اس میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ جو گناہگار ہیں، جو جرائم پیشہ ناصر ہیں، جو قاتل ہیں، جو خونی ہیں، جو ڈاکو ہیں، وہ بھی اپنے گناہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان سے بات کریں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار کیا میری پلاننگ تھی، کیا میں نے کامیابی حاصل کر لی، اور پھر شکر بھی ادا کرتے ہیں، شکر ہے کہ میں اپنی پلاننگ میں، اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ جو میں چاہتا تھا بینک کو لوٹ لوں، وہ میں نے لوٹ لیا۔ جو میں چاہتا تھا لوگوں کو دھوکہ دے دوں، ان کے پیسے لے کے بھاگ جاؤں، وہ میں نے حاصل کر لیا۔ بعد میں کہیں آگے جا کے زندگی میں انہیں علم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ بڑا کوئی دھوکے باز تھا، وہ اس کا شکار ہو گئے۔ جو ہے ہم جو اپنا نصیب بنا رہے ہوتے ہیں زندگی میں، وہ اپنے ذہن کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں، اور کل کا جو ذہن ہے وہ کل کا نصیب بنائے گا۔ وہ ممکن ہے آج کے ذہن کے نصیب سے مطمئن نہ ہو، کل ہم سوچ رہے ہوں کہ یار کیا کیا تھا میں نے، جو گزرے ہوئے دن میں کیا فیصلہ کیا تھا۔ لہٰذا اپنے اندر انسانوں کو لچک رکھنی چاہیے کہ کل زندگی کسی اور موڑ پہ ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ آج کی غلطی پہ کل ہم دکھی ہوں۔ لیکن ایک سوال جو بار بار پھر ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مقدر انسان خود بنا رہا ہے، اگر میں خود فیصلے کر رہا ہوں، تو اصل مقدر تو ساری زندگی کا موت ہے۔ کوئی تو یہ تو نہیں چاہتا انسان کہ وہ مر جائے، تو پھر یہ مقدر کون بناتا ہے؟ یہاں کے انسان کی ساری عقل رک جاتی ہے، ساری فہم و فراست۔ اپنے جو ہونے کا مقصد ہے وہ اپنے نہ ہونے سے پہلے دریافت کر لینا چاہیے۔ ہم کیوں آئے ہیں، جانے سے پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو جان لے انسان کہ مجھ میں میرا اپنا عمل کس حد تک ہے، کتنا میں نے خود کیا، اور طاقت کا عمل کس حد تک۔ اور اگر وہ طاقت نصیب یا مقدر ہی ہو تو کیا حرج ہے؟ یعنی وہ جو بات میں نے کی تھی کہ حسن تدبیر، زبردست تدبیریں انسان بناتا ہے، اگر وہ حسن تقدیر بن جائے، وہی تقدیر ہو جائے، تو کیا کمال ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ ہم جس بات کو جانتے ہیں، جس بات سے بھی واقف ہیں، وہ علم ہے، نالج ہے ہمارے لیے۔ حالانکہ جس بات کو ہم نہیں جانتے، جو نامعلوم ہے یا لامعلوم ہے، وہ بھی تو علم ہو سکتا ہے، بلکہ شاید بھی نہیں، یقیناً وہ ہمارے علم سے بہت زیادہ علم ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہم نے تو اتنا سا ہے ہمارے پاس، اتنی سی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اتنا سا سیکھا ہوا ہے۔ جو نہیں پڑھا ہوا، جو نہیں دیکھا ہوا، وہ تو بہت کچھ ہے۔ علم وہ ہے جو ہمارے پاس یعنی ہو ہی نہیں سکتا، اور اپنی لا علمی کا احساس
یہ سمجھنا کہ میں نہیں جانتا، یہ اصل میں علم ہے. انسان کو پتہ ہو کہ اس کے پاس علم محدود ہے. جتنا معلوم ہوگا اتنا ہی احساس سے لا علمی زیادہ ہوگا. اس لیے جو جاننے والے ہیں وہ اکثر خود کو لا علم ظاہر کرتے ہیں. علم جو ہے وہ شاید معلومات سے نجات کا نام ہے. ہماری جو میموری ہے، ہماری جو یادداشت ہے، یا جو میں اس وقت سوچ رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہوں، اس کا تمام تعلق میرے ماضی سے ہے. اب ماضی کی معلومات وہ میرے موجودہ اس وقت کا علم نہیں ہو سکتا. میرا جو حافظہ ہے، میری جو میموری ہے، میری جو ترجیحات ہیں، میری پرائرٹیز ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارا معاملہ زندگی کے جو حادثات ہیں، جو انقلابات ہیں، جو سانحات ہیں، جو اچھے برے واقعے، وہ حافظے میں محفوظ رہتے ہیں. پرانے چہرے نام بھول جاتے ہیں. موت کو دیکھیں تو زندگی بھول جاتی ہے، زندگی کو دیکھتے ہیں تو موت ذہن میں نہیں آتی. اور یہ جو علم ہے، جو انسان کا تجربہ، صرف انسان اپنے تجربے کو علم کہتا ہے کہ یار یہ میں نے کاروبار کیا تھا نا، بس کامیاب ہو گیا، یہ علم ہے. علم یہ نہیں ہے. علم لائبریریز میں بھی نہیں ہے. وہ معلومات کا خزانہ تو ہیں کتابیں. میں کتابوں کو خدا نخواستہ برا نہیں کہہ رہا، کتابیں معلومات کا خزانہ ہے، لیکن زندگی کتابوں میں نہیں ہوتی. وہ سانس کی ایک نازک سی ڈوری ہے جو کسی بھی لمحے وہ کٹ جاتی ہے، وہ کٹ رہی ہوتی ہے. اچھا، کتابیں جو ہیں وہ حقائق، کیا واقعات ہوئے، وہ ان میں درج ہے. یعنی ایک طرح سے وہ میرر ہے، وہ عکس ہیں، واقعات کا عکس کتابوں میں. لیکن جو حقیقت ہے وہ تو پھر باہر ہے نا. کتابوں میں تو عکس ہے. جو نظارہ ہے، وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، وہ علم نہیں ہے. نظر کا بھی، نظر جو ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں، انداز نظر کا محتاج ہے. زاویہ نظر اگر بدل جائے، ہم کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، تو منظر بھی بدل جاتا ہے، پس منظر بھی بدل جاتا ہے، سارا پوائنٹ آف ویو بدل جاتا ہے. تعلیم حاصل کرنا وہ بھی علم نہیں ہے. علم بھی ڈگریوں سے بے نیاز ہوتا ہے. جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ خود بھی تو کسی یونیورسٹی کے طالب علم تھے. پیغمبروں کے پاس تعلیم نہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے، مکمل علم. اور مکمل علم زمانے کے مکتب سے نہیں، رحمان سے حاصل ہوتا ہے. آج ہمیں اس علم کی ضرورت ہے، اس کی تلاش ہے. ظاہر کا علم بھی، باطن کا بھی. اور ایسا علم، اس علم سے سو توبہ جو انسان کو نفع نہ دے. صرف علم اطمینان دیتا ہے، سکون. وہ اطمینان جو باعث ہستی بھی ہے اور حاصل ہستی بھی. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. خوش آمدید. اگر زندگی ہمارے اپنے اعمال کا نام ہے، جو کچھ میں نے کیا وہ زندگی ہے، تو پھر اس میں جو اچھا ہوا، برا ہوا، بگاڑ ہوا، فساد ہوا، اس کا میں ذمہ دار ہوں. اور اگر میں خود اپنا علاج نہ کر سکوں، ہم اپنا ہی فیصلہ نہ کر سکیں، تو پھر ہمیں اپنے اختیارات کا علم ہونا چاہیے. اگر زندگی اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ پہچانے تو پریشانی سے کون بچائے گا؟ ہم خود ہی اپنی حکمت سے بڑا بوجھ اپنے اوپر ڈالتے ہیں. ہم خود ہی اپنی پریشانیاں لکھتے ہیں، ان کے مصنف ہیں. ہم خود ہی ان پریشانیوں سے پھر تنگ بھی آ جاتے ہیں. بے شمار ہماری خواہشات ہیں، خود ہی پیدا کرتے ہیں، پھر وہ پوری نہیں ہوتی، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو پیدا کیوں کی تھی اتنی خواہشات؟ ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے، دوسری دم توڑ جاتی ہے. دولت آ جاتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار رزق حلال کا تصور وہ اطمینان چھین کے لے جاتا ہے. رزق حلال جو ہے وہ اگر حاصل کر لیں، اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر تلخیہ حالات، اچھا یار کما تو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، مگر یہ اس پہ تو سکون نہیں ہے، تلخی ہے زندگی میں. اب پریشانی ہر صورت رہتی ہے. ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے، یہ طے کر لیں. یہ حقیقت ہی فطرت کا ضابطہ ہے، یہ قانون ہے.
اسی سے زندگی کے پیشے قائم ہے، اسی سے نظام ہستی ہے۔ ہمیں ہماری حدود میں قائم رکھنے والی قوت تو پریشان کرتی ہے، لیکن یہی قوت زندگی کا راز ہے، مقام غور کا ہے، پریشانی کا، خوف کا نہیں ہے۔ یہ غور کرنا وہ راز ہے جو انسان کو جاننے والا بناتا ہے، اس کو فکر عطا کرتا ہے۔ انسان ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر طے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ وجود سے نتائج، ریزلٹس، اور جو ریزلٹس ہیں ان سے اپنا وجود تلاش کرتا ہے۔ وہ ہر کسی آبجیکٹ میں، کسی شے میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، کیا جوہر ہے اس کے اندر، اس شے کی کوئی پہچان ہوتی ہے نا۔ ایک آپ لیمپ بھی خریدتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں کیا چیز ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے۔ اب وہ جو شے کی پہچان ہے وہ اس کا راز ہے، اور یہ راز، یہ کوالٹی، یہ جوہر، یہ جو صفت ہے، یہ انسان کی بھی اپنی ایک صفت کا مظہر ہوتی ہے۔ پہاڑوں کو انسان کس طرح دیکھتا ہے، کس طرح بات کرتا ہے پہاڑوں کے بارے میں؟ ایک اپنے عزم کا، ولولے کا مظہر سمجھتا ہے، یہ اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے پہاڑ کی طرح، یہ اٹل کھڑے ہیں، مضبوط ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، جیسے کہ وہ پتھر ہو گئے، اور میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری کر دیں۔ گویا پتھروں سے دریا کا نکلنا ایسے ہی جیسے سخت گیر انسان کا دل بھر آنا، یا پھر آنکھوں سے آنسو بہ نکلنا۔ یہ دریا کو زندگی کا دریا کہتے ہیں، جو کہ پھر موت کے سمندر میں آگے کہیں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ اب یہ دریا سے کتنا کچھ ہم دریا کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ وقت بھی دریا ہے، ہم جس میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو دشت اور صحرا ہمیں نظر آتے ہیں، ڈیزرٹس، کتنے معنی نکال سکتے ہیں۔ ہم ایک صرف صحرا کو دیکھتے رہیں، کتنا کچھ سمجھیں گے۔ یادوں کا صحرا، دشت تنہائی، صحرا کی پیاس، دشت جنوں۔ اچھا، اسی طرح سے سمندر کو دیکھیں، صرف سمندر کو آپ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ اس کو ہستی کا آغاز اور انجام بھی کہتے ہیں۔ انسان بادلوں کی طرح آتا ہے اور سمندر سے ہی، اور پھر سمندروں میں ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ سمندر جو ہے وہ نصف شب کو جاگتا ہے۔ کتنی علامتیں ہیں، کتنی گہرائی ہے۔ طوفان ہو تو کنارے اڑا دیتا ہے، مردار کو باہر پھینک دیتا ہے۔ پرسکون ہو، گہرائی ہو، پھر بھی پرخوف ہے۔ اس کے باطن میں خزانے ہیں، موتی ہیں، کروڑوں اربوں زندگیاں ہیں، بڑے بڑے علوم چھپے ہوئے ہیں۔ جب تک سمندر ہے زندگی ختم نہیں ہو سکتی، اور ہم صرف سمندر کو ہی ساری زندگی گزار دیں تو صرف سمندر کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ کڑوا ہے، گہرا ہے، ناقابل تسخیر ہے۔ اس کی وسعت کو بھی ہم جو ہے وہ بڑی وسعتوں کو بھی سمندر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کی خاموشی کو بھی دیکھیں تو ہزاروں معنی نکلتے ہیں۔ ایک موج کو سمجھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ معنی کے جو کائنات ہے وہ انسان ان پہ غور کرنے بیٹھ جائے تو ختم نہیں ہوتی۔ آپ کسی ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھنے لگیں، آپ ایک مکھی کو، ایک مچھر کو، آپ دھوپ کو، آپ صرف سورج کو، چاند کو، درخت کو، بارش کو، کسی ایک آبجیکٹ کو، اپنی صحت کو، اپنی ذات کو، اپنے اعضاء کو دیکھنا شروع کر دیں، صرف غور کرنا شروع کر دیں، تو آپ اس کے بھی جوابات آپ تمام زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ غور و فکر کا تبھی حکم دیا گیا ہے کہ سوچو، غور کرو اور ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ اسی میں زندگی ہے اور یہی مقصد ہے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔